نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ یہ سلسلہ جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم قرآن میں موجود وہ تمام آیات پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان سے خطاب کیا ہے۔ اس سیریز میں ہم وہ تمام آیات پڑھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہم سے کیا بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سلسلے کی آج جو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر، الصیام، روزہ رکھنا۔ سیام جو ہے لفظ صوم سے نکلا ہے جس کا معنی ہے رک جانا یا کسی چیز کا چھوڑ دینا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے روزے کو آپ ذہن میں اگر لائیں تو باقی مطلب تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا، اور اس لفظی مطلب کو اگر آپ سامنے رکھیں اور روزے کو ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کا رک جانا یا کسی چیز کا چھوڑ دینا۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، یا اس کو صوم کہتے ہیں۔ اچھا، صوم جو ہے نا یہ عربوں کے لیے کوئی فرسٹ ٹائم لفظ نہیں تھا، یہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا عربوں میں۔ کس طرح کہ جو عرب تھے نا وہ اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اس لیے صوم کا لفظ جو ہے نا ان کے لیے بڑا فیملیئر تھا۔ وہ اپنے جانوروں کو بھوک اور پیاس کا عادی بنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حالات بڑے سخت تھے۔ اس وقت ظاہر ہے نہ بجلی ہوتی تھی، نہ پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہوتا تھا، اس کی بھی قلت تھی، ظاہر ہے صحرا جو تھا، اور موسم بھی بڑا شدید ہوتا تھا، گرم ہوا چلتی تھی اور گرم ہوا کے تپیڑے جو ہیں وہ چلا کرتے تھے اور لگا کرتے تھے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج کل کے جو حالات تھے ایسے جو آج کل کے حالات ہیں ویسے تو نہیں تھے۔ آج کل تو عرب میں ظاہر ہے ایئر کنڈیشن ہے ہر جگہ، اور پانی کی اویلیبلٹی بھی ہے، اور لائف جو ہے وہ بڑی آسان ہو چکی ہے، لیکن اس وقت کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بڑے سخت حالات تھے۔ اور ظاہر ہے جو سفر ہے وہ بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر ہی کیا جاتا تھا، گاڑیاں تو تھیں نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو جنگیں بھی انہی جانوروں کی مدد سے لڑی جاتی تھیں۔ تو اس وقت کا جانور اگر نازک یا سہل حالات کا عادی ہوتا تو وہ اتنے مشکل حالات میں کبھی بھی اپنے مالک کا ساتھ نہ دے پاتا۔ تو ایسے میں جو عرب تھے وہ اپنے جانوروں کو یعنی گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھوکا رکھا کرتے تھے، تیز دوڑایا کرتے تھے، یعنی بھوک کی حالت میں ان کو دوڑایا کرتے تھے تیز تیز، تاکہ گرم ہوا کے تپیڑے بھی ان کو لگیں اور وہ اس کے عادی ہوں۔ کیوں؟ تاکہ ان میں برداشت پیدا ہو، ان میں سٹیمنا پیدا ہو۔ تو اس طرح سے ان کو بھوک پیاس کا عادی بنا کے ان کو تیز اور گرم ہوا میں تیز دوڑانے سے ان کے اندر برداشت پیدا کروائی جاتی تھی۔ یہی فلسفہ روزے کا بھی ہے۔ روزہ انسان کو لذتوں اور خواہشات سے دور کرنے اور سیلف کنٹرول کا نام ہے، یعنی یہ ایک ٹریننگ ہے سیلف کنٹرول کی۔ دو چیزیں ہیں نا مین انسان کی زندگی میں، ایک کھانا پینا اور شہوت۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اکثر مغلوب ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص ان دو چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے وہ پھر ہر چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے، تو گناہوں سے بچنے کا سٹیمنا بھی پا سکتا ہے اگر وہ ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لے۔ ٹھیک ہے، تو روزہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔
کما کتبہ جیسا کہ فرض کر دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. یعنی یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. یہ آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں یہ ان پر بھی فرض تھے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں ان پر بھی، اور ان سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ فرض تھا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور پہلے تو جو ہے وہ خاموشی یعنی چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. یعنی روزے کی جو نوعیت ہے یا روزے کا جو اوقات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ پہلے بھی امتوں پر فرض تھا. ٹھیک ہے. اور یہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اور دنیا میں کس سے بچ جاؤ؟ برائیوں سے. تو روزہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تم میں گناہوں سے بچنے کا سٹیمنا پیدا ہو جائے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا تو متقی نہیں بن سکتے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. یعنی تقویٰ جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے نا. یعنی اللہ کی محبت میں انسان خود کو روک لے، اپنے آپ کو برداشت کر لے. کس چیز سے؟ غصہ کرنے سے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے، کسی گناہ کی طرف مائل ہونے سے. یعنی بہت دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنے کو جو کہ آس پاس سب کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، اور اللہ ہی کی خاطر کوئی ایسا کام کر لینا جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات سے روکنا اور اس کے اپوزٹ چلنا. یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع کر لینا. اصل میں یہ جو روح ہے یہ ہے روزے کی روح. یعنی ایک تدبیر ہے برائیوں کا رستہ بند کرنے کی. اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ایک تسلسل چلا آ رہا ہے قرآن کا، کہ پچھلی جو آیات تھیں ان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کلوا من طیبات، کہ کھاؤ، یعنی اس میں کھانے کا حکم تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے آپ کھائیں جو آپ کو عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور اب یہاں انہی چیزوں سے رکنے کا حکم ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کا حکم ہے وہیں پہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اور نعمتوں کا شکر انسان اسی وقت ادا کرتا ہے جب ان نعمتوں کی قدردانی ہو. اور قدردانی کب ہوتی ہے؟ جب وہ چیزیں ہمیں میسر نہ ہوں. تو روزہ جو ہے، جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہم ان نعمتوں سے رک جاتے ہیں نا. جو چیزیں حلال ہیں ہم ان کو بھی نہیں کرتے، ہم ان کو بھی نہیں کھاتے. تو انسان کے اندر ان چیزوں کی پھر قدر پیدا ہوتی ہے، اور اسی قدر کی وجہ سے پھر ہمارے اندر احساس شکر پیدا ہوتا ہے. اور انسان کے اندر مختلف گناہوں سے بچنے کی جو قوت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. انسان جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان تیار کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ تمہارے لیے ایک ڈھال ہے. جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ سے بچانے کے لیے کوئی ڈھال ہوتی ہے نا، تو قیامت کے دن روزہ بھی ڈھال ہوگا. کس چیز کے آگے؟ جو گناہوں کی جو آگ بھڑک رہی ہوگی، یا جو انسان کے گناہوں کی سزا جو تیار کی گئی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمیں دیا ہے، جو کہ ہمیں اس دن ان گناہوں کی آگ سے بچائے گا. تو انسان کو دنیا میں گناہوں سے بچا کر جہنم میں ان گناہوں کی آگ سے روزہ ہمیں بچائے گا. تو دیکھا جائے تو انسان گناہ کب کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ خواہشات، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرتا ہے نا. تو روزہ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے روزے کے ذریعے، کہ ہم نے اپنے نفس کے خلاف جانا ہے، ہم نے اپنے نفس کی سننی نہیں ہے. اور یہ ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے، جب سحری کے ٹائم جب روزہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں. اس گہری نیند سے اٹھنا، سب سے پہلا تو سٹیپ یہی ہے کہ اپنی نیند کو آپ نے جو ہے وہ خراب کر کے آپ نے اٹھنا ہے. سب سے پہلے تو یہی بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس ٹائم ہم نارملی کھانا بھی نہیں کھاتے. ناشتے کا ٹائم تو اوبیسلی جب مارننگ میں ہوتا ہے نا 8-9 بجے، تو اس وقت کھانا بھی نہیں، حلق سے نہیں اتر رہا ہوتا، لیکن اس وقت کھانا ہے. یہ بھی ایک
ایک دوسری مشکل چیز ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد سارا دن آپ جو ہے وہ اپنی معمول کے جو کام کر رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن نہیں کھا رہے. دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو لیکن نہیں کھانا. تو یہ ایک برداشت پیدا ہو رہی ہے نا، ہم اپنے نفس کے خلاف جا رہے ہیں، ہم بھوک پیاس سے لڑ رہے ہیں، اپنی خواہش سے لڑ رہے ہیں ہم. اور پھر اینڈ پہ جب یعنی تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، سارے دن کا تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کیا حکم ہے کہ نہیں، تراویح پڑھو، قرآن سنو. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. تو جب مسلسل ہم 1 مہینے تک ایسا ہم کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے اندر برداشت پیدا ہوگی نا. اسی لیے عام دنوں میں بھی، یعنی خالی رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے، عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ویک میں کم از کم 1 یا 2 روزے ضرور رکھنے چاہیے. یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، فائدہ مند ہے، اور روحانی جو ہماری صحت ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو یہ عام طور پر بھی اس کا معمول بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس آیت مبارکہ میں روزے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے روزے کے بارے میں. پورے قرآن میں سب سے جو واضح اور جامع حکم ہے روزے کا، وہ اسی آیت مبارکہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو اس آیت کا اور بھی بہت لمبا ایک جو ہے اس کو کیا جا سکتا تھا بہت ڈیٹیل میں، لیکن بہرحال ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں نے بہت ہی شارٹ وے میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا دیا ہے. ہوپفلی آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے وہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.